سمجھے بھائی؟ عصر کی نماز کے ٹائم پہ منافق سودا خریدتا ہے، اور عصر وہ مبارک وقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل گئی، عصر کے ٹائم پہ نبوت مل گئی، یعنی دن کے 11 بجے 12 بجے نہیں ملے، اور 1 بجے نبوت نہیں ملی ہے، 9 بجے نہیں ملی ہے، بلکہ عصر کے ٹائم پہ. سمجھتا ہے سارے کے سارے فرائض ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ فرض دون فرض، واجب دون واجب. سمجھے بھائی؟ واجب دون واجب اور سنت دون سنت. ہاں تو اب پکی بات ہے، فرض کر لو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہو تب بھی سنت ہوتی، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ساری بات ہو گئی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ سنت کی اضافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وہ سنت اور ہے، اور سنت الخلفاء الراشدین سنت کی اضافت اور نسبت خلفاء کی طرف ہے، یہ سنت اور ہے. دونوں سنتوں میں تغایر ہے، تغایر ہوگا بعض چیزوں میں، مخالفت نہیں ہوگی، مخالفت اور چیزیں، تغایر اور چیزیں. یہ آپ کو لکھوایا لکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ، اب بات ذرا سمجھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور ہماری والدہ خاموش ہے. وہ غیر مقلدوں کی ماں نہیں تھی، وہ مومنین کی ماں تھی. سمجھے؟ وہ ایسی ماں تھی کہ اس کے اشارے پر صحابہ مرتے تھے. جبریل جس کے گھر پہ آئے، جبریل بھی اس کو سلام بھیجے. وہ اللہ اکبر، بہت قیمتی ماں تھی، جن کے نکاح کے فیصلے بھی اوپر آسمان سے. جہاں عینیت ہوتی ہے وہاں تو اور میں نہیں چلتا. یہ غیر مقلد کا دماغ خراب ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے، لیکن تہجد قرآن سے ثابت ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مکے میں ہے، اور تراویح وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ مدینے میں. انا للہ و انا الیہ. عینیت اور غیریت کا پتہ ہی نہیں. سمجھتا ہے؟ اتحادس میان منتو نیست منتو. میرے اور آپ کے درمیان میں ایسی عینیت ہے اور ایسا اتحاد ہے کہ اب تو منتو نہیں چلے گا. سمجھے بھی؟ یہ تو جمعے کی تقریر. اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے نکیر کیوں نہیں فرمائی. اب سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے راوی کی روایت کے خلاف ہو رہا ہے. راویہ یہاں ہے، راوی کی روایت کے خلاف وہ خود مخالفت نہیں کرے، اس کے سامنے اور اب وہ کچھ بھی نہیں کہے. اب آپ بتاؤ، ایسی صورت میں اس روایت میں تعویل ہوتی ہے یا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے؟ کچھ بھی کہا، کچھ بھی کرو، بات ہماری ہوگی. یہ نماز آپ نے گھر میں پڑھی ہے، اماں جو بتاتی ہے، مسجد میں نہیں ہے. آپ مسجد میں کیوں تراویح کا اہتمام فرماتے؟ پھر وتر سے پہلے آپ سو جاتے ہیں، سو کر کے پھر اٹھ کر کے وتر پڑھتے تھے. آپ بھی اس طرح فرمائیں. نویں بات لکھو، قد ثبت منه 13 رکعتا كما قال ابن حجر. اللہ اکبر، سبحان اللہ، وحافظ ابن حجر. قد ثبت منه 13 رکعتا. وہ فرماتے، عبارت اس کی دیکھو، فرماتے والصواب ان كل شيء ذكرته من ذلك محمول على اوقات مختلفة. والصواب ان كل شيء ذكرته من ذلك محمول على اوقات مختلفة. فتح الباری 3 جلد صفحہ نمبر 14. کہ بھئی 13 کا بھی ثبوت ہے، 11 کا بھی ہے، یہ مختلف اوقات. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ موطا امام مالک میں 12 والی روایت بھی موجود ہے. 11ویں بات وہی میں نے آپ سے عرض کی، تہجد کی مشروعیت مکے میں ہوئی اور تراویح مدینے میں. زمانہ بالکل الگ الگ ہے. تہجد کے لیے صورت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، اور ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک. تہجد کا ثبوت وہی مطلوع سے ہے، اور تراویح کا ثبوت وہی غیر مطلوع سے ہے، جیسے آپ کے سامنے گزرا. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. کل روایت گزری آپ کے سامنے. فَكَيْفَ الْإِتِّحَادُ وَالْوَحْدَةُ بَيْنَهُمَا. دونوں کیسے ایک ہو گئے؟ دلائل الگ ہے ہر ایک کے، ایک کی وہی ہے مطلوع، دوسرے کے وہی ہے غیر مطلوع. زمانے الگ الگ ہے، کیفیت الگ الگ ہے، احکام الگ الگ ہے، اور رمضان میں آ کر کے ایک ہوتے. اور دیکھیے یہ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی قیام رمضان کے متعلق کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ تہجد وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 7 رکعت تک، یعنی 3 وتر اور 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، یہاں تک بھی تہجد ہے. 6 رکعتیں تک آپ پڑھیں. تراویح میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. پھر اس کے علاوہ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہے، تو پھر محدثین بہت دور دور جا کر کے الگ الگ ان کے ابواب کیوں قائم کرتے ہیں؟
پھر دیکھیے اس روایت میں مولانا ما کان یزید فی رمضان، رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے، 8 تراویح اور 3 وتر، رمضان غیر رمضان سب میں برابر ہوتا، تو غیر رمضان میں تراویح کا کیا مطلب؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان غیر رمضان دونوں میں 11 چلتا تھا، 3 وتر اور 8 تراویح، تو غیر رمضان میں بھی ذرا تراویح پڑھ کر کے دکھانا۔ ہمارے ہاں بات بالکل آسان ہے، رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان میں بھی وہی تہجد ہے اور غیر رمضان میں بھی وہی 8، غیر رمضان میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھو نا۔ 16واں ایک مسئلہ، یہ روایت شعب الایمان بیہقی کی 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 310 ہے، قالت اذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه وفي روایت کثرت صلاته۔ اب رمضان آئے تو نماز آپ کی مقدار کے اعتبار سے بڑھتی تھی، اس روایت کا مقصد کیا بتاؤ؟ آپ جب حصر حقیقی کر رہے ہیں کہ 11 رمضان غیر رمضان میں، تو یہ کثرت پھر غیر، اس میں رمضان میں مقدار بڑھ جاتے تھے، تعداد بڑھ جاتی تھی، وہ کیا خیال کر لینا۔ پھر تراویح سنت مؤکدہ ہے جس کا تارک گناہگار ہے، اور تہجد سنت مؤکدہ ہے، کیسے دونوں ایک ہے؟ تہجد کے ترک سے امت گناہگار نہیں، اور تراویح کو چھوڑیں گے تو پھر خیر نہیں۔ تہجد کا مستحب ٹائم اور مستحب طریقہ یہی کہ آدمی سو کر کے پھر اٹھے، تہجد حجود سے، اور حجود کا معنی ازالت النوم، نوم کو ختم کر دینا، ترک النوم، نوم کو ختم کرو، نوم کو جب ہی ختم کرو گے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، اس نوم کو آپ نے اسٹاپ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر سوئے ایسے ہی کوئی تہجد پڑھتا ہے تو تہجد اس کا نہیں ہوگا۔ 18ویں 19ویں چیز یہ لکھو، ان انس نے یہ روایت آپ کو بتا رہا، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان فجئت فقمت الی جنبہ